کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخلوق میں سے کن دو اشخاص کو بدترین اشخاص قرار دیا ہے؟ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چغل خوری کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چغل خور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ پیش فرماتا ہے؟ تو ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے بدترین مخلوق وہ شخص ہے جو دو چہروں اور دو زبانوں والا ہو۔ چغل خوری کی سب سے زیادہ اس وقت نقصان پہنچاتی ہے جب وہ بادشاہوں اور برابر کی قوت و طاقت رکھنے والوں اور ایسے دو شخصوں کے درمیان ہو جس میں سے ہر ایک اپنے ساتھی پر حملہ کرے، اس سے بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو اور بری و پاک صرف لوگوں کو سزا دینے کا، ظلم اور مسکین کا مال لوٹنا۔ یہ چغل خور اور ظالم حاکم اور بدکردار عمرا کے مقربین کی چغل خوری ہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ جب ان حکام و عمرا کے پاس جاتے ہیں تو ان تک ایسی باتیں پہنچاتے ہیں جس سے ان کے سینے میں آتش انتقام بھڑک اٹھتی ہے اور ان کی طمع بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ وہ بلا حق قتل کرتے ہیں اور بغیر جرم کے قید و بند میں گرفتار کرتے ہیں اور رایا کے اموال ضبط کر لیتے ہیں، یا ان کے مال پر اپنا ہاتھ اس دلیل و برہان کے ذریعے صاف کرتے ہیں کہ وہ ان حکام کے نگران اور مامور مقرر کردہ افراد ہیں، اور یہ کہ یہ اس شخص کے کرتا دھرتا ہے جس کا کوئی نہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے زکوٰۃ نہیں دی اور فلاں نے ٹیکس ادا نہیں کیا اور فلاں نے امپورٹ ایکسپورٹ کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک صاحب خلیفہ وقت سلمان بن عبد الملک کے پاس گئے اور ان سے بات کرنے کی اجازت لی اور کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے برداشت کیجیے گا، خواہ وہ آپ کو پسند ہی کیوں نہ ہو یا ناپسند ہو، اس لیے کہ اگر آپ نے اسے قبول کر لیا تو آپ کو اس کے پس پردہ اچھی بات نظر آئے گی۔ اور انہوں نے کہا، کہو کیا کہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے زیر سایہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو بیچ کر آپ کی دنیا خرید لی ہے اور اپنے رب کی ناراضگی کے بدلے آپ کی رضامندی خریدی ہے۔ وہ لوگ اللہ کے معاملے میں آپ سے ڈرتے ہیں لیکن آپ کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے، لہٰذا اللہ نے جس چیز کا آپ کو امین بنایا ہے آپ اس کے بارے میں ان پر اطمینان نہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا محافظ آپ کو بنایا ہے اس کے بارے میں ان پر اعتماد نہ کریں، اس لیے کہ یہ امت زمین میں دنسانے والے کام کرنے، امانت کے ضائع کرنے اور عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ان کی سب سے بڑی نیکی بغاوت و سرکشی و چغل خوری ہے، اس کا سب سے بڑا وسیلہ غیبت اور دوسرے کی عزت سے کھیلنا ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو جرم بھی کریں گے ان کے ذمہ دار آپ ہوں گے، لیکن وہ آپ کے جرم کے قطعاً ذمہ دار نہ ہوں گے، لہٰذا آپ اپنی آخرت خراب کر کے ان کی دنیا درست نہ کیجیے، اس لیے کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ نقصان و خسارے والا وہ شخص ہے جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت بیچ ڈالے۔ ایک چغل خور نے صاحب بن عباد کو یہ خبر دی کہ فلاں یتیم کے پاس ایک خزانہ ہے، اسے آپ اپنے قبضہ میں لے لیجیے، تو انہوں نے کہا، اس کے اسی پرچے پر یہ لکھ دیا کہ چغل خوری چاہے صحیح بات کی ہی کیوں نہ ہو تب بھی بری عادت ہے، اس لیے اگر تم نے یہ بات خیر خواہی کے لیے کی ہے تو تمہیں اس بات سے جو نقصان پہنچے وہ فائدہ سے زیادہ ہے، اور اللہ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے کہ کسی مستور و مخفی چیز کے بارے میں کسی بدنام و رسوا شخص کی بات قبول کریں، اور اگر تم بڑھاپے کی دہلیز پر نہ ہوتے تو تمہاری اس حرکت کی جو سزا ہونا چاہیے تھی ہم تمہیں وہ ضرور دیتے۔ اے معلوم، ایسے گناہ سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غیبت سے بہت زیادہ باخبر ہے۔ میت پر اللہ رحم کرے اور یتیم کے حال کی اصلاح کرے، اور مال اللہ کا عطا کردہ پھل ہے، اور فساد پھیلانے کی کوشش کرنے والے یعنی چغل خور پر خدا کی لعنت ہے۔ کاش بادشاہ و حکام ان باتوں کی تحقیق و پڑتال کر لیتے جو ان تک پہنچائی جاتی ہیں، اور ان باتوں کو ٹھونک بجا کر دیکھ لیتے جو جاسوس اور معلوم اخبارات و رسائل نقل کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے روئے زمین پر فساد پھیلانے والے دھڑا دھڑ کی خبریں لکھتے ہیں اور زید و عمر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں نقل کرتے ہیں۔
خاص طور سے اطلاعات و نشریات کے وہ ملازمین جو دوسروں کو نقصان تو پہنچاتے ہیں لیکن فائدہ نہیں پہنچاتے، جس حقائق وہ واقعہ کو نقل کرتے ہیں جو بات سننے یا دیکھتے ہیں اس کی تصدیق نہیں کرتے، یوں ہی اسے اڑا دیتے ہیں۔ اس زمانے کے بعض بادشاہوں سے مخاطب کرتے ہوئے بہترین کہے گئے شعر ہیں جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے: اور جب آپ کے پاس بھڑکانے والے غیبت اور چغل خوری کے لیے آئیں تو آپ انہیں اپنی رسیوں سے جکڑ دیں اور شاعروں سے روگردانی کریں۔ اگر وہ آپ کے پاس ان اشعار کو پڑھنا چاہیں جو انہوں نے آپ کے ملامت گروں کے بارے میں کہے ہیں، یہ مقام ہر اس شخص کے لیے ہے جو آپ کے پاس اخلاص سے آئے، نہ کہ اس شخص کے لیے جو زبانی دعوے دار اور خود میاں مٹھو بننے والا ہو۔ جنگ اور فتنوں اور اضطراب و انتشار کے موقع پر سمجھدار حاکم و بادشاہ اور حکومت کے کارندوں کو جاسوس رکھنا پڑتے ہیں، حالات سے باخبر رہنے کے لیے اپنے آدمی چھوڑنا پڑتے ہیں تاکہ ہر چیز پر مطلع رہیں اور اپنی کمزوریوں پر نظر رکھیں، ان کو ٹھیک کر سکیں اور دشمنوں اور ان کی سازشوں اور مکاریوں اور تدابیر سے محتاط و ہوشیار رہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سمجھدار اور دیانتدار جاسوس مقرر کیے ہیں، اور پھر جب آپ کو اس کی بات کی خبر ملتی تو آپ اس کے روایت کرنے والے کے بارے میں تحقیق کرتے اور اطمینان کر لیتے اور یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھیوں کے بارے میں مجھے کوئی شخص کوئی بات نہ پہنچائے، اس لیے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تمہارے پاس آؤں تو میرا دل بالکل صاف ہو۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ مجھے اجازت دیجیے،